الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اور جو کچھ تمہیں پیغمبر دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اتباع رسول اور اتباع سنت رسول کے موضوع پر ہماری بات جاری تھی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، جو یہ بات فرمائی کہ پیغمبر جو تمہیں دیں وہ لے لو. تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فیصلے پر عمل کرنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، یہ ویسے بعد کے زمانوں کی بات ہے. سوال پیدا ہوتے ہیں، مختلف لوگ مختلف علماء سے مجالس میں کئی حکموں کے بارے میں سوال کر لیتے ہیں. جی فلاں آپ نے بات کہی ہے، حدیث بیان کی ہے، فلاں حکم قرآن کا سنایا ہے، تو کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، سنت ہے؟ یہ آج کے زمانے کے سوالات ہیں. اگر ہم مطالعہ کریں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا، جب ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، موجود تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم نازل ہوتے تھے، تو بات سیدھی تھی، صحابہ کو جو حکم ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ اس پر عمل کر لیتے تھے. صحابہ یہ سوال نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی آپ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، فرض ہے یا سنت ہے. میرے مطالعے میں جو بات آئی ہے وہ تو یہی بات ہے. یہ آج ہم چونکہ عملی طور پر کمزور ہو گئے ہیں، ہم عمل کرنا نہیں چاہتے، ہمارے دلوں میں یہ محبت اور خواہش نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے، یہ تڑپ نہیں ہے. اس لیے پھر یہ سوال پیدا ہوتے ہیں جی ضروری ہے کہ نہیں ضروری. اس سوال، اس کی ایک مثال یہ میں پھر دیتا ہوں، عام چونکہ بات بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں، اس لیے وہی مثال آسانی سے سمجھنے والی ہے کہ جب داڑھی کی بات آتی ہے تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی فرض ہے کہ سنت ہے. یہ صرف سمجھنے کے لیے میں نے ایک مثال دی ہے. تو اکثر احکام شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر حکموں اور فرامین کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے وہ اور معاملہ ہے وہ بالکل اسی نوعیت کا، اسی طریقے کا ہے. ہم سوال کرتے ہیں کہ جی ضروری ہے کہ نہیں ضروری، حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے، فرض ہے، یا کوئی چھوٹ ہے، کوئی گنجائش اور رعایت بھی ہے. تو یہ ہم چونکہ بے عملی کے دور سے گزر رہے ہیں، بلکہ بے عملی سے تھوڑا آگے بڑھیں تو ہمارا یہ زمانہ زیادہ تر بد عملی کا زمانہ ہے. صرف اتنی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ہم ان پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس سے بڑھ کر جن کاموں سے انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، بلکہ جو چیزیں شریعت کی نگاہ میں سرے سے حرام ہیں
آج ان کے معاملے میں مسلمان دلیر ہو گیا ہے. وہ حرام چیزوں کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے سے بالکل شرم نہیں آتی اور بالکل کسی قسم کی ہچکچاہٹ, حجاب اور حیا نہیں ہے کہ یہ تو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا, میں اپنے بچپن کی بات کرتا ہوں, روزہ نہ رکھنے والا منہ چھپاتا پھرتا تھا. وہ سر عام کھانا پینا, یہ سگریٹ نوشی, یہ چیزیں ہمیں بچپن میں اپنے میں نظر نہیں آتی تھی. آپ دیکھیں, آپ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا, بازاروں میں سر عام کھانے پینے کی دکانیں کھلی ہیں, کھا پی رہے ہیں, سگریٹ نوشی کر رہے ہیں رمضان میں, بالکل حیا نہیں ہے, بالکل شرم تک نہیں ہے کہ یہ روزہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اور اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو کم از کم اپنا منہ چھپا لیں. تو ہم بے عملی سے آگے بڑھ کر بد عملی کے دور سے گزر رہے ہیں. اس لیے آج سنت پر عمل کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی اہمیت جاننا, یہ آج کے زمانے سے ختم ہو کر رہ گیا ہے. اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ الحشر کی آیت نمبر 7, اس کے تحت علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو چیز پیغمبر دیں وہ لے لو. اس آیت کی روح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنا فرض ہے, واجب ہے. عام یہ شریعت کا اصول اور قانون یہی ہے. بلکہ بات اس سے بھی آگے اگر بڑھے, سورہ نساء کی آیت معروف آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کی قسم اٹھائی ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی 3 شرطیں بیان کی ہیں. جب تک وہ تینوں کی تینوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی, ایمان ہی نہیں ہوگا. اور اس پر اللہ نے قسم اٹھا لیا اپنی, فلا وربک, نہیں بات ایسے نہیں ہے, میں تیرے رب ہونے کی قسم اٹھاتا ہوں. اللہ نے اپنی ربوبیت کی قسم اٹھائی ہے, اپنے رب ہونے کی قسم اٹھائی. اور آگے ایمان کے لیے فرمایا لا یؤمنون, یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. حتیٰ آگے شرطیں شروع ہوگی, 3 شرطیں. نمبر 1, یحکموک فیما شجر بینہم, اپنے تمام معاملات زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو حکم کی حیثیت حاصل ہوگی. فیصلہ وہی ہے جو رسول اللہ کا فیصلہ ہے. یحکموک فیما شجر بینہم, تمام معاملات, انفرادی, اجتماعی, دینی, دنیاوی, عقیدے کے, عبادات کے, معاملات کے, اخلاقیات کے, رہن سہن کے. ایک اور بھی بڑی عجیب صورتحال ہے ہمارے ہاں, وہ کہتے ہیں جی اصولی اور فروعی باتیں, جی فروعی اختلافات. اس آیت کا مطلب ہے اصولی باتیں ہوں یا فروعی باتیں ہوں, اصول و فروع تمام معاملات میں, عقیدے میں, اخلاقیات میں, معاملات میں, تجارت میں, سیاست میں, کوئی چیز اور زندگی کا کوئی شعبہ, کوئی دائرہ, کوئی خانہ اس آیت سے باہر نہیں. فیما شجر بینہم, جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو وہ کیا آج کل کہتے ہیں سپریم لا کی حیثیت نہیں دیں گے, سب سے اونچا فیصلہ, جب تک یہ حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو, فیصلوں کو اپنی زندگی میں نہیں دیں گے, آپ کی سنت کی یہ جو آئینی حیثیت ہے, جو قانونی حیثیت اللہ نے دی ہے, جب تک یہ تسلیم نہیں کریں گے, ایمان نہیں ہے. پہلی شرط, فیصلہ کس کا ہے, کس کا فیصلہ چلے گا, سپریم لا کس کی بات کو یہ حیثیت حاصل ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. پہلی شرط. دوسری شرط, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں معمولی سی گھٹن اور تنگی دل میں محسوس نہ کرے. آپ کے فیصلے کے بارے میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے, تنگی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کی ضد کیا بنتی ہے, آپ کے فیصلے کے بارے میں سینے میں کشادگی ہونی چاہیے. کشادگی, شرع انسان ایک خوشی محسوس کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. تاکہ اگر ظاہری طور پر اللہ کے نبی کا فیصلہ ماننے میں ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے
انسان کو کوئی گھاٹا اور خسارہ بھی نظر آ رہا ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے وہ خسارہ برداشت کر لے، اللہ کے رسول کے فیصلے میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ شراب کی حرمت والی آیتیں نازل ہوئیں تو شراب کے مٹکے بھرے ہوئے صحابہ کے گھروں میں موجود تھے، پی پلائی جاتی تھی، خرید و فروخت اس کی ہوتی تھی، کاروبار تھا، تجارت تھی اس کی۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افلا نتخذها خلا، اللہ نے شراب حرام کی ہے، سرکہ نہیں حرام کیا، تو اس شراب کو تھوڑا پروسیس کر کے سرکہ بنایا جا سکتا ہے، کیا سرکہ بنا لیں؟ اور یہ جو سرکہ بنانے والے یا شراب بنانے والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کا دونوں چیزوں کو تیار کرنے کا جو ابتدائی مرحلہ ہے، جو ابتدائی پروسیس ہے، وہ ایک جیسا ہی ہے۔ تو اس کا سرکہ بن سکتا ہے، شراب سے سرکہ بنایا جا سکتا ہے، تو سرکہ تو حلال ہے نا، سرکہ بنا لیں شراب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام سے جو چیز بھی نکال کے بنا کے تیار کرو گے وہ بھی حرام ہی ہوگی۔ بس یہ ایک سوال تھا، وہ واجب، سنت، حلال، حرام ایسے سوال نہیں کیے، یہ سوال تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس شراب سے جو چیز بناؤ گے وہ حرام ہوگی۔ بس پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے وہ گھروں میں پڑے ہوئے مٹکے بھرے ہوئے شراب کے کاروبار سب کچھ ضائع کر دیا۔ کیوں؟ یہ میرے رب کا حکم آ گیا ہے، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر کے موقع پر اس سے پہلے جو پالتو گدے تھے، گھریلو گدے، ان کا گوشت کھانا جائز تھا، ضرورت کے مطابق گدے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا جا سکتا تھا۔ گھریلو گدے، جو انسانی جنگلی گدوں کی بات نہیں ہو رہی تھی، زیادہ وہ گوشت ذبح کر کے گوشت پکا ہوا ہانڈیاں چولہے پہ بالکل تیار کھانے کے لیے۔ اور صحابہ کرام، ظاہر ہے سفر اور جہاد کا موقع ہو، بھوک بھی انسان کی بھڑکتی ہے کام کی وجہ سے۔ جب کھانے کا مرحلہ بالکل قریب آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، بلال اعلان کر دو آج سے اللہ تعالیٰ نے پالتو گدوں کا گوشت کھانا حرام کر دیا ہے۔ وہ ساری کی ساری ہانڈیاں اور دیگیں الٹ دی گئیں، ایک بوٹی اور اس کا مسالہ شوربہ تک بھی صحابہ کرام نے زبان کو لگا کے نہیں دیکھا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ایمان کی پہلی شرط کیا ہے کہ فیصلہ کس کا چلے گا، کس کی بات قانون ہے، کس کے اشارے پر تم نے زندگی گزارنی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری شرط یہ کہ پھر ان کے فیصلے کے بارے میں دل میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ حرجن کے مطلب ہے معمولی سی گھٹن، کوئی خلش کسی قسم کی تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پھر ظاہری اور باطنی لحاظ سے اس فیصلوں کو مکمل طور پہ وہ تسلیم بھی کر لیں۔ یہ تین شرطیں پوری ہوں گی تو ایمان ہے، ایک بھی شرط نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اور اس بات پہ اللہ نے اپنی قسم اٹھائی ہے، قسم اٹھا کے یہ بات فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے حکموں کی اتباع، آپ کے فیصلوں کی اتباع قرآن نے واجب قرار دی ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو تفصیل عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود حکم دیے یا سنتیں اپنائیں، ان میں اسی زمانے سے جو گنجائشیں اور جو رعایتیں موجود ہیں وہ تو ہم تسلیم کریں گے، لیکن طرز زندگی کیا ہونا چاہیے، جسے کہتے ہیں نا لیونگ سٹائل، ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ہمارے چہرے مورے سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے لباس سے، ہماری پوری معاشرت سے نظر یہ آنا چاہیے کہ یہ واقعی وہ امت محمدیہ ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اب جو ہدایت ہے، ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی اتباع کرنے کے اندر ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا،
اگر اس پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت ملے گی، اور اگر اطاعت نہیں کریں گے تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات فرمائی تھی، اے لوگو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ لوگو دو امر ہیں جو تم میں بطور ترکہ، بطور وراثت دے کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اب ہدایت و گمراہی دونوں چیزیں کتاب و سنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو ان کی اتباع نہیں کرے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ اور پھر اسی طرح جو دلوں کا اطمینان اور سرور ہے، دلوں کی کشادگی، دلوں کا غم اور فکر سے آزاد ہو جانا، نجات پا جانا، وہ بھی صرف اور صرف اتباع رسول کے اندر ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل مسرور و مطمئن رہے، کشادہ رہے، غموں و فکروں پریشانیوں سے آزاد رہے، اسے پریشانیوں سے نجات بھی رہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے حضرات، یہ خواہش صرف ایک ہی صورت میں پوری ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھولا نہیں ہے؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو دوہرا کر کیے ہوئے تھا یا کر رہا تھا، کیا ہم نے آپ کا وہ بوجھ اتار نہیں دیا؟ اب اس ایک طرف یہ آیت ہے، سورہ الم نشرح کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر ہم نے آپ کا سینہ کشادہ کیا ہے، کھولا ہے، اور آپ کے سارے بوجھ جو کمر کو دوہرا کرنے والے تھے ہم نے اتار دیے ہیں۔ دوسری طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اس زمانے کا وہ کون سا دکھ، کون سی تکلیف، کون سی پریشانی تھی جو کافر و منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچائی تھی۔ مکے کے 13 سال دیکھ لیں، کوئی دن اور کسی دن کی کوئی گھڑی اور کوئی لمحہ ایسا تھا جس میں کافر آپ کو ستاتے نہیں ہوں گے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد منافقوں کی مصیبتیں کھڑی کی ہوئی الگ، یہودیوں کی ریشہ دمانیاں الگ، اور مکے والا بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دے رہے۔ پہلے بدر کا غزوہ ہوا، پھر احد کا غزوہ ہوا، پھر خندق اور احزاب کا غزوہ ہوا، پھر وہ حدیبیہ کے صلح والا معاملہ پیش آیا، پھر فتح مکہ بھی اللہ نے عطا فرمائی، پھر خیبر کے یہودیوں کے معاملات تھے۔ کوئی سال اور اس کا کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ کے لیے مسائل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کشادہ تھا۔ آپ نے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میرے دل کا سکون نماز کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کبھی بھی کوئی پریشانی آتی تو سیدنا بلال سے کہتے تھے یا بلال قم فاذن ارحنا یا بلال، بلال کھڑے ہو جاؤ، نماز کا ٹائم ہوا ہے، اذان کہو، ہمارے دلوں کو سکون ہو جائے۔ میں اس ساری بات سے نتیجہ کیا نکالنا چاہتا ہوں؟ علماء نے اس کے اندر بات کیا بیان کی ہے کہ اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ساری دنیا کی تکلیفوں پریشانیوں، یہ زمانے کے جمیلوں اور طرح طرح کی پریشانیوں کے باوجود اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل پرسکون رہے، اس کا راستہ صرف اتباع رسول ہے۔ اتباع رسول میں اللہ نے وہ خوبی رکھی ہے کہ جو دنیا کی کسی اور چیز کے اندر نہیں۔ یہ جو ایمان ہے نا، ایمان، یہ اس کا سکون، اس کی مٹھاس، اس کی لذت، اس کی حلاوت ایسی چیز ہے کہ جب انسان کو نصیب ہو جائے تو دیکھیں ایسے نہیں تھا۔ صحابہ کرام پھانسی کے پھندے جھول جاتے تھے، وہ جانوں کی قربانیاں دینا اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے، انہیں ایمان کی لذت کا احساس ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث، 3 چیزیں ایسی ہیں من کن فیہ
وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس انسان کو نصیب ہو گئی وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا، ایمان کی لذت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، ایمان کا ذائقہ ہے۔ اور جب انسان کو وہ آ جائے تو زندگی کی ساری صعوبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا تھا، بلال تم دل میں پڑھ لیا کرو، جو اللہ کی توحید کا اقرار ہے دل میں کر لیا کرو، یہ تمہیں بہت تکلیفیں دیتے ہیں، تمہارا جملہ اور تمہاری بات ان پر گراں گزرتا ہے تو زبان خاموش رہے، دل میں پڑھ لو، تمہارا قبول ہے، تاکہ تمہیں یہ اذیتیں نہ دیں۔ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے میں وہ لذت، سرور اور سکون حاصل ہوتا ہے، ان کی تکلیفیں ساری بھول جاتی ہیں۔ احد احد کا کلمہ پکارتے ہیں، وہ ضربیں پڑتی تھی جیسے جیسے ویسے ویسے ان کے زبان کے ساتھ ساتھ جوڑ جوڑ سے، انگ انگ سے احد احد کی پکار بلند ہوتی تھی۔ ایمان کی لذت ایسی چیز ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں جس انسان میں آ جائیں وہ ایمان کی لذت پا لے گا۔ پہلی بات کیا ہے؟ وہی ہمارا جو موضوع چل رہا ہے، اتباع رسول، اتباع سنت رسول۔ ساری دنیا کے غم، پریشانیاں اور فکریں اس ایک نعمت کے سامنے سب ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا وما فیہا سے زیادہ ہو جائے۔ جب محبت زیادہ ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوگی، تو آدمی سب سے زیادہ اطاعت و اتباع بھی انہی کی کرے گا، کیونکہ ان المحب لمن یحب مطیع، محب ہمیشہ اپنے محبوب کی بات مانتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ محب دعویٰ محبت رکھے اور اپنے محبوب کی بات نہ مانے۔ یہ اصول، یہ طریقہ، یہ راستہ اور وتیرہ آج ہم مسلمانوں نے اپنا لیا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور بالکل ببانگ دہل کرتے ہیں، علی الاعلان کرتے ہیں، اور مخالفت رسول بھی علی الاعلان ہی کرتے ہیں۔ جتنے زور سے اور شد و مد سے محبت رسول کا دعویٰ ہے، اسی زور و شور سے اور اسی جٹائی سے ہم مخالفت رسول بھی کرتے ہیں۔ تو حلاوت، مٹھاس، دلوں کا سرور و سکون اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کی اطاعت و اتباع میں رکھا ہوا ہے۔ نجات کا راستہ یہی ہے، کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، یہ سورہ حشر کا مقام ہے۔ یہاں یہ مال فے کا ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ فے، مال غنیمت، اس کے احکام اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، جو جنگ کے بعد مال حاصل ہوتا ہے، اور مال فے جو جنگ کے بغیر، جنگ کیے بغیر، لڑے بغیر جو مال حاصل ہو مسلمانوں کو، مجاہدین کو، وہ مال فے ہے۔ تو جب پہلا مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا غزوہ بدر کے موقع پر، انصار و مہاجرین دونوں یہ خواہش نہیں رکھتے تھے، بلکہ دعویٰ کر رہے تھے اپنے اپنے طور پر کہ یہ مال ہمیں ملنا چاہیے۔ مہاجرین اپنا حق اس لیے جتا رہے تھے کہ ہم اپنا گھر بار، ملک، ہر شے لٹا کے، قربان کر کے مدینے پہنچے ہیں، یہ غنیمتوں کے مال سارے ہمیں ملنے چاہیے۔ انصار کہتے تھے نہیں، ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم نے تمام مہاجرین کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، ہم نے ان کو اپنے گھروں میں گھر دیے ہیں، اپنے گھروں میں جگہ دی ہے، یہ مالی غنیمت ہمیں ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اس کو، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو یہ غنیمتوں کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے، یہ تمہاری خواہشوں پہ نہیں چھوڑا گیا۔ صحابہ کرام نے تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے، اگر یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کرنا ہے کہ کس کو ملے گا، ہمیں فیصلہ منظور ہے۔ اور جب مال فے کا موقع ہے، یہ غالباً پہلا مال فے ملا تھا، اس کے معاملے میں بھی ایسی باتیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے مال فے کے احکام سناتے ہوئے فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جتنا مال جس کو اللہ کا رسول دے دے وہ لے لو،
اور جس چیز سے تمہیں اللہ کا رسول منع کر دے اس سے باز آ جاؤ، اس کی تمنا اور خواہش نہ کرو۔ یہ اس خاص موقع پر آیت نازل ہوئی تھی، لیکن اب اس آیت کا حکم عام ہے، پوری زندگی اور زندگی کے سارے معاملات کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کا رسول جو حکم دے دے اس پر عمل کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، اور جس چیز سے اللہ کا رسول تمہیں روک دے، منع کر دے، اس سے رکنا اور منع ہو جانا تم پر لازم ہے۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اگر اس کی مخالفت کرو گے تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیوں؟ ان اللہ شدید العقاب، حقیقت یہ ہے اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر تم نے رسول کے فیصلے کو وہ اہمیت نہ دی جو اللہ نے بیان کر دی ہے، رسول کے فیصلے، رسول کے امر کے ساتھ تم نے اگر اپنی مرضی اور منشا سے کوئی سلوک اور معاملہ کیا تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے رسالے میں، کتابچے میں، کہ جتنی مصیبتیں، مشکلات اور فتنے امت مسلمہ کو اندرونی اور بیرونی طور پر گھیرے ہوئے ہیں، ان سب کی وجہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ یہ ان کا تجزیہ ہے، کہتے ہیں یہ ہر مصیبت اور تکلیف یا پریشانی جو مسلمانوں کو پہنچ رہی ہے، اگر الگ سے ہر ایک کا تجزیہ کیا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہی ہے، ہر مصیبت، ہر فتنے کے پیچھے جو اصل سبب ہے بڑا، وہ مخالفت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حقیقت یہی ہے، ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود یہ بات قرآن میں فرمائی ہے سورہ النور میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو یا دنیا میں مصیبتیں گھیرے رکھیں گی یا پھر آخرت میں عذاب علیم پہنچے گا۔ تو اللہ ہمیں اتباع رسول کا شوق اور محبت نصیب فرمائے، ہمیں اللہ یہ یقین اور ایمان دے دے کہ کامیابی کا راستہ صرف اور صرف اتباع رسول ہے۔ اللہ نے کامیابی کے راستے 2 4 6 10 نہیں بنائے، ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا کہ جس پر چلتے ہوئے انسان کی رب سے جب ملاقات ہوگی نا تو رب اپنے بندے سے راضی ہوگا، اور بندہ رب سے ملاقات پہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دے گا۔ وہ پل صراط سے خوشی کے ساتھ پار ہوتے ہوئے اللہ کی جنت میں اللہ کا مہمان بن جائے گا۔ وہ صرف ایک راستہ ہے اور وہ اتباع رسول کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ ایمان و یقین نصیب فرمائے۔ اور جو کجی ہے اس راستے میں رکاوٹ ڈالتی، کجی، دلوں میں کجیاں ہیں بہت سارے ایسی غلاظتیں ہیں، بہت سارے ایسے گناہوں کے میل کچیل ہیں جو دلوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ ہمارے وہ کجیاں دور فرما دے، ہمارے دلوں کے وہ زنگ اور وہ ساری میل کچیل اتار دے جو رکاوٹ ہے اتباع رسول کے اندر۔ اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، ہم نے خود وہ رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں، دل میں وہ محبت رسول کا کرنٹ پاس نہیں ہوتا جس وجہ سے ہم اتباع رسول کی طرف آتے نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے وہ سارے جو دلوں میں زنگ ہے اتار دے، ہمارے دلوں کو پالش کر دے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دل دماغ اور زندگیوں کو سرشار کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔